اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فمن حاجک، پھر جو کوئی آپ سے حجت بازی کرے، فیہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد بھی پھر بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے آپ سے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور خود بھی آتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا مانگے، بد دعا مانگے اور یہ کہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کہہ کر بد دعا مانگے۔ تو جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو یہ آیات سنائی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کل حقیقت ان کے سامنے دلائل سے واضح ہو گئی، اور ان دلائل کا کوئی جواب بھی ان سے نہ بن سکا، ان دلائل کا کوئی توڑ بھی ان سے نہ بن سکا۔ ان کی کل دلیل یہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اللہ اور الہ ہے یا الہ کا جز ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور پھر معجزات ان کے ہاتھ سے وہ ہوئے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ اور دوسرے بیماروں کو ٹھیک کر لینا، تو یہ اس لیے تو یہ کل ان کی اس عقیدے کی بنیاد یہی تھی۔ اللہ نے ساری کہانی بتا دی کہ وہ بن باپ کے جو پیدا ہوا ہے اس وجہ سے وہ الہ نہیں بن سکتا، صرف یہ کہ ان کے باپ نہیں تھے، باقی ماں تھی اس کی، اور اس ماں کا نام مریم تھا، اور مریم بھی وہ تھی، کیا نام ہے، اپنے ماں باپ کی اولاد تھی، وہ بھی انسان ہی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہی تھے۔ اور یہ پھر بتا دیا کہ اگر اس بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہو سکتے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام تو ان سے بڑھ کر معبود ہو سکتے ہیں، کہ جو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ بہرحال ان دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر یہ دلائل بزبان نبوت جب سنے جائیں تو ظاہر ہے ان کی تاثیر ہی الگ ہوگی، زبان نبوت سے اگر سنی جائے تو ان کی تاثیر ہی الگ ہے۔ تو جب یہ واضح ہو گیا اور پھر بھی وہ نہیں مانا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، یہ آیت مباہلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مکالمہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مکالمہ باہم بات چیت کرنا، کہ جہاں پر بات چیت کرنے والے، جس کو ڈیبیٹ کہا جاتا ہے، کوئی دوسرے پر اپنے نظریے کو تھوپنے کی کوشش نہ کرتا ہو، یعنی یہ نہ کرتا ہو کہ میرا نظریہ اور میری بات اگر غلط بھی ہو میں نے درست ثابت ہی کرنی ہے اور غلطی ماننی ہی نہیں ہے، تو
تو وہ مکالمہ نہیں ہے۔ مکالمہ یہ ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اگر آپ کی دلائل میں کوئی وزن ہے تو میں مان لوں، اور میرے دلائل میں وزن ہے تو آپ مان لیں۔ مناظرہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک نے اپنی بات کو منوانا ہی ہے، ماننا نہیں ہے مخالف کی بات کو۔ اور مباہلہ یہ ہے کہ مخالف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ آپ کے دلائل کا توڑ نہیں کر سکتا، اور یقینی طور پر وہ ہار چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنی ضد اور ہر درمی پر کھڑا ہے، تو پھر مباہلہ ہوتا ہے۔ اور مباہلہ کا ویسے تو معنی میں نے کر لیا ثم نبتہل، کہ ہم گڑ گڑا کر دعا مانگے، وہ بد دعا ہوتی ہے کہ پھر یہ دونوں فریق یہ بد دعا کرتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب نازل کر لیں، اور اگر آپ جھوٹے ہوئے میں سچا ہوا تو اللہ اپنا عذاب تم پر نازل کر لیں۔ دوسرا فریق بھی پھر یہی کہتا ہے۔ یہ مباہلہ ہے، یہ آیت مباہلہ ہے کہ جب عیسائیوں پر یہ بات واضح ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ میں پھر دونوں فریق ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن مزید تاکید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صرف اکیلے ہم نہیں آئیں گے میدان میں، بلکہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا، اہل بیت کو لے کر آؤں گا، اور تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کا کہا، اور بعض روایات میں آتا ہے بلکہ انہوں نے مہلت مانگی، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان عیسائیوں کے بڑے نے، جس کا نام عاقب تھا، جو ان کا بہت بڑا عالم تھا، انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو اس کو، یہ اللہ کے نبی ہے، اور اس کے ساتھ ہم مباہلہ کریں گے تو ہم غرق اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جب وہ آئے ہیں اور دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 اشخاص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر 5 بنتے ہیں۔ اہل تشیع اسی سے استدلال کر کے 5 تن پاک کا انہوں نے جو عقیدہ اسی سے وہ کر لیا ہے، آیت مباہلہ سے۔ یہ 5 افراد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ۔ تو مسلم شریف کی روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں اور میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ تو اس پر اور بھی زیادہ ان پر خوف طاری ہوا عیسائیوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور بھی واضح ہو گئی، کیونکہ انسان جس معاملے میں اس کو یقین ہو کہ میں حق اور سچ پر ہوں، تو اس معاملے میں ہی وہ یہ انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں تک کو لے آئے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ بھی غرق اور تباہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت دنیا پر واضح ہو گئی، کیونکہ جو گفتگو تھی اس زمانے کے اعتبار سے اگرچہ ذرائع ابلاغ تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ یہ اس طرح کی واقعات مشہور ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ نجران کے عیسائی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور دنیا والوں کو پتہ نہیں چلے گا، نہیں، پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ محمد نے تو اپنے بچے لا کر، صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بچے لا کر چیلنج کر دیا تھا، اور تم ان کے چیلنج کو نہ مان سکے۔ اور پھر یہ کہ اگر یہ مقابلے میں آتے تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ عذاب نجران پر آتے آتے ٹل گیا، کیونکہ انہوں نے انکار کر لیا کہ نہیں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا تھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کر لو، مسلمان مت ہو جاؤ، عیسائی ہی رہو لیکن اسلامی سلطنت کو جزیہ ادا کر لو، اور تیسرا یہ کہ اگر دونوں نہیں کرتے ہو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس بنیاد پہ وہ وفد آیا تھا، تو انہوں نے پھر اس بات پہ مناظرہ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو بہرحال پھر انہوں نے یہی فیصلہ سنا دیا کہ ہم جزیہ پر راضی ہیں، ہم مصالحت کرتے ہیں، ہم جزیہ ادا کریں گے۔ تو یہ آیت مباہلہ ہے، اور اہل تشیع حضرات تو پھر اس سے جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
خلیفہ بلا فصل ہونا بھی ثابت کرتے ہیں، اور ان کی ولایت وہ کہتے ہیں کہ عین پیغمبری کی طرح وہ جو اوصاف ہیں وہ اوصاف ثابت کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 افراد آئے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آیت کے اندر ہے کہ آؤ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ تو بیٹوں میں حسن اور حسین آ گئے۔ ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تو عورتوں میں فاطمہ تو زہرا آ گئی۔ وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں اور تم اپنے آپ کو بلاؤ، یہ علی اس سے مراد ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عینی رسول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عینی رسول ہے کہ اس میں انفسنا فرمایا کہ ہم اپنی ذات کو، یعنی حضرت علی پیغمبر سے الگ کوئی ہستی نہیں تھی بلکہ عینی پیغمبر تھی، اسی لیے وہ خلافت بلا فصل مانتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو خلافت نہیں دی ہے ان کو مرتد مانتے ہیں، والعیاذ باللہ ان کو وہ مرتد مانتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل تھے، حضرت فاطمہ تو ظاہر ہے شامل ہی تھی، اور پھر یہ کہ حضرات حسنین بھی شامل تھے۔ لیکن پھر اہل تشیع ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتے، اس آیت کی وجہ سے کہ دیکھیں اپنی بیویوں کا، اپنی ازواج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے۔ لیکن سورہ احزاب میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اہل بیت قرار دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والیوں، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ازواج مطہرات کا وہاں پر ذکر ہے۔ تو اور ظاہر ہے کہ گھر والے جب کہتے ہیں گھر والے، تو اس میں تو ازواج سب سے پہلے وہ شامل ہوتی ہے، بیویاں شامل ہی ہوتی ہے۔ گھر والے ان سے میرے گھر والے اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں بیویاں شامل ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت مباہلہ ہے اہل سنت کے نزدیک، ہمارے نزدیک انفسنا و انفسکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابناءنا میں شامل ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ وہ داماد رسول تھے، تو اس اعتبار سے بھی عربی محاورے میں داماد کو بھی بیٹا ہی کہا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ حضرت ابو طالب وہ بہت زیادہ غریب تھے اور ان کے بچے زیادہ تھے، تو ان کی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اپنے گھر خاندان والوں پر تقسیم کر لیے تھے کہ ان کو پالو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تھے، تو ان کو پالا پوسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ ابنا اور بیٹے میں وہ شامل ہیں۔ انفسنا و انفسکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہی مراد ہے اس سے۔ تو بہرحال یہ آیت مباہلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیلنج کر لیا تو نجران کے عیسائی اس کتاب نہ لا سکے، اور ان کے علماء نے کہا کہ اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، یہ نبی ہے، اگر عیسائیت پر رہنا چاہتے ہو تو مباہلے اس چیلنج کو رد کر دو، اور جو صلح کا معاہدہ ہے وہ تسلیم کر لو اور جاؤ۔ اور یہی کر لیا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا اور پھر چلے گئے اور جزیہ ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا